ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں ماں باپ کا درجہ بہت بلند ہے، لیکن کبھی سوچا ہے آخر کیوں؟ اس کی بنیاد کیا ہے اور اس رشتے کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں حاصل ہے؟ چلیں آج اسی موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں اور ان مقدس فرائض کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سوال یہی اٹھتا ہے، اسلام میں والدین کا آخر مقام ہے کیا؟ اور دیکھیں، اس کا جواب صرف رسم و رواج یا جذبات میں نہیں ملتا۔ نہیں، اس کی جڑیں تو بہت گہری ہیں، روحانی بنیادوں پر قائم ہیں۔ یہ دیکھیں، قرآن مجید کی یہ ایک آیت ہی سب کچھ واضح کر دیتی ہے۔ یہاں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ترتیب۔ ذرا غور کریں، اللہ نے اپنے حق یعنی اپنی عبادت کا ذکر کیا، اور اس کے ٹھیک فوراً بعد والدین کے ساتھ بہترین سلوک کا حکم دے دیا۔ بیچ میں کچھ اور نہیں۔ تو یہی ہے وہ الہی بنیاد، یہی وہ چیز ہے جو والدین کے مقام کو اتنا بلند کرتی ہے۔ یہ کوئی عام سماجی اصول یا کسی فلسفے کی بات نہیں ہے، نہیں، یہ سیدھا اللہ کا حکم ہے۔ اس سے بڑھ کر اس رشتے کی عظمت کی اور کیا گواہی ہو سکتی ہے؟ اب اس پر ذرا غور تو کریں۔ دنیا کے تمام فرائض، تمام حقوق ایک طرف، اور اللہ نے اپنے حق کے فوراً بعد والدین کا حق رکھا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ ان کی خدمت، ان کی عزت، ان کی اطاعت یہ دین کا ایک بنیادی ستون ہے، ایک ایسا ستون جس پر اللہ کی رضامندی ٹکی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی الہی حکم کی بات، لیکن اس حکم کے پیچھے ایک بہت گہری انسانی دلیل بھی ہے، اور وہ دلیل کیا ہے؟ وہ ہیں والدین کی بے پناہ قربانیاں، وہ قربانیاں جو وہ اپنی اولاد کے لیے دیتے ہیں۔ چلیں ذرا ان پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، قربانی کے دو ستون، ایک طرف ہے ماں جو پیدائش کی تکلیف سے لے کر راتوں کی نیندیں خراب کر کے اولاد کو پالتی ہے، اور دوسری طرف ہے باپ جو اپنی خواہشیں مار کر دن رات محنت کرتا ہے، صرف اس لیے کہ اس کی اولاد کو ایک اچھی زندگی مل سکے۔ سچ پوچھیں تو یہی تو وہ دو ستون ہیں جن پر ہم سب کی زندگی کی عمارت کھڑی ہے۔ تو پھر اتنے بلند مقام اور ایسی لازوال قربانیوں کے بدلے میں اولاد کے کیا فرائض ہیں؟ آخر انہیں کرنا کیا ہے؟ اسلام نے اس کے لیے بھی ایک بہت صاف اور واضح راستہ دکھایا ہے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے۔ دیکھیں، اسلام صرف بڑی بڑی خدمتوں کی بات نہیں کرتا، بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر زور دیتا ہے، جیسے انہیں اف تک نہیں کہنا، ان کے سامنے آواز نیچی رکھنا، جھڑکنا تو بہت دور کی بات ہے، چہرے پر ناگواری تک نہیں لانی، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، اور ہاں، سب سے بڑھ کر ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا کہ اے اللہ ان پر رحم فرما۔ ٹھیک ہے، تو فرائض کی بات تو ہو گئی، لیکن ان کو پورا کرنے پر ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں کیا انعامات رکھے ہیں؟ اور سنیے، یہ انعام صرف آخرت کے لیے نہیں ہے، اسی دنیا میں بھی اس کے ثمرات ملتے ہیں۔ دیکھیں، جو اپنے والدین کی خدمت اور عزت کرتا ہے اللہ اس کی دنیا سنوار دیتا ہے، زندگی کے کاموں میں کامیابی ملتی ہے، رزق میں، عمر میں برکت ہوتی ہے۔ ہم سب اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی مشکلیں کیسے آسان ہو جاتی ہیں، انہیں ایک ایسا سکون ملتا ہے جو اور کہیں نہیں مل سکتا۔ لیکن دنیا تو دنیا ہے، اصل انعام تو آخرت کا ہے۔ والدین کی خدمت کو اللہ کے خوشنودی حاصل کرنے کا آپ کہہ لیں کہ سب سے آسان اور یقینی راستہ مانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو گناہوں کو مٹاتا ہے اور جنت میں درجات بلند کرتا ہے۔ اور پھر آتی ہے یہ بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جو اس پوری بحث کا خلاصہ ہے، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ سبحان اللہ، جنت جو ہر مومن کی منزل ہے، اس کا راستہ ماں کی خدمت سے گزرتا ہے۔ اب اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایسا کیا کر سکتے ہیں؟ ایسا کون سا چھوٹا سا قدم آج اٹھا سکتے ہیں جس سے ہم اپنے والدین کے ان حقوق کو بہتر طریقے سے ادا کر سکیں اور ان کی دعائیں اور اللہ کی رضا حاصل کر سکیں؟ اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔